الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور سچی بات ہے کہ ہمیں اس وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ وقت جو ہے یہ برف کی طرح پگھلتا چلا جاتا اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب پوری برف کا بڑا ٹکڑا بالکل پانی ہو جاتا۔ اسی طرح ایک دن ہمارے پر بھی آنے والا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا کرتے ہیں، اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بوڑھے، ممکن ہے مجھ سے عمر میں بڑے ہوں، علم اور نیکی میں پتہ نہیں کہاں وہ پہنچے ہوئے ہوں۔ بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسری بات، آج بہت سی باتیں کرنی ہیں، وقت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ یہ محرم الحرام ہے، یہ اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے۔ یہاں مجھے 10 شاید بندے نظر آ جائیں، 10 شاید بندے نظر آ جائیں جن کو اسلامی مہینوں کے سارے نام آتے ہیں۔ میں ٹھیک کہتا ہوں کہ نہیں؟ شاید 10 آدمی۔ ہم نے تو نہ عربی سیکھی نہ انگریزی سیکھی، ہم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال سلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس پر غور نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے ہمارے حال درست نہیں ہو۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہا میں آپ کو بھی مخاطب ہوں اور آپ سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں واقعی یہ تو شاید پتہ لگ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آگے کا ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس سوال کا جواب تلاش نہیں کریں گے، ہم نہ انفرادی زندگی کو بہتر بنا سکیں گے اور نہ اجتماعی زندگی ہمارے اندر بہتری لائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، میں اتنا غم زدہ رہتا ہوں، معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں اور دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کیا تھا، اور یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ترانہ ہی اس کا یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ جس کا ترانہ تھا، اس ملک میں اس ترانے کے مطابق کوئی کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے، یا وہ لوگ جن کے
کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے کسی کا نام لیے بغیر۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے ہاتھ میں بھی باغ ڈور ہے اور حکمرانوں کے ہاتھ میں بھی باغ ڈور ہے۔ حکمران ہمیں سے نکلتے ہیں، ہماری طرف سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکمرانوں کو بھی اس کا احساس ہو اور عوام کو بھی اس کا یعنی احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا اس ملک میں کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، مگر افسوس کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ آج ہی میں خطبہ الہ آباد پڑھ رہا تھا ڈاکٹر اقبال کا خطبہ الہ آباد پڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے خطبہ الہ آباد میں اور باتیں بڑی کہیں، ایک یہ بات بھی انہوں نے کی کہ مسلمانوں نے جتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے اس سے زیادہ اسلام نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ کیا کہا؟ جتنا مسلمانوں نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے اس سے کہیں بڑھ کر اسلام نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ آج ہماری کچھ آبرو ہے، کوئی تھوڑی بہت کہیں آبرو کی بے بھی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آبرو باز نام مصطفیٰ سے ہماری اگر کچھ آبرو ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ ایک حقیقت میں بتاؤں آپ کو جو آپ کو شاید سمجھ آئی ہوئی ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کلمہ طیبہ میں پہلے ہے، لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ پہلے ہے نا، اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ لیکن علماء نے یہ بتایا اور سمجھدار علماء نے بتایا کہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو توحید مانو گے۔ توحید کا ماننا اس پر ہے، اس پر مدار ہے۔ کس بات پر مدار ہے؟ کہ تم نے محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے کہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ توحید کا مسئلہ کس نے بتایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس واسطے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کو تسلیم کیا وہی خدا کی توحید کو ماننے والا ہے۔ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کو نہیں مانا وہ 1000 بار لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ بات، یہ عقیدہ اور یہ حقیقت سب کو اپنے دل میں بٹھانی چاہیے کہ ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت پیدا کی، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ کون ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے نا بھائی، صحابہ کی جماعت۔ اور صحابہ کی جماعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم، صحابی ستاروں کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کے راستے پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ سارے کے سارے وہ ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ آج ایسا طوفان بدتمیزی ہے پاکستان میں، آپ تو سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، بچے دیکھتے ہوں گے، دوسرے دیکھتے ہوں گے، میں کہتا ہوں ایسا طوفان بدتمیزی آیا ہے کہ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے خلاف بدزبانی کرتا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے اہل بیت کے خلاف۔ اہل بیت کون ہے؟ بالکل بات میں پکی بتا دوں، قرآن مجید میں اہل بیت کا ذکر ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں۔ مولانا میں ٹھیک کہتا ہوں؟ آپ کہیں میں غلط کہتا ہوں؟ کس کو خیال ہے تو مجھے دلیل بتا دیں۔ قرآن مجید نے تو جب 21واں پارہ شروع ہوا ہے، وہ یہ 20واں پارہ شروع ہوا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْ 22واں پارہ ہے نا، 22واں پارہ شروع ہوا ہے، اس میں ہی اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ اور اہل بیت کس کو کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ ہاں بالکل احادیث میں آیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہی اہل بیت ہے، یہ غلط سمجھ ہے کہ یہی اہل بیت ہے، یہ بات غلط ہے۔ ازواج مطہرات ان سے پہلے اہل بیت، اہل بیت ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، وہ اہل بیت ہیں، پہلے قرآنی اہل بیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مبارک سے پھر اہل بیت حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ ان پر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہو۔ اہل بیت سے مراد صحابہ کرام یعنی ازواج، میں بالکل کہتا ہوں ازواج مطہرات، اور یہ چاروں، یعنی ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئی نا، اور ان کے بعد یہ دو حسن اور حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اور ہم سب کا کوئی سنی مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے وہ صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے، اور ان اہل بیت جن کا 5 کا ذکر کیا ہے، 4 کا، وہ بھی سارے اہل بیت ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں، اور سب کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، سب کا احترام فرض ہے۔ اور ہم کسی کو کے بارے میں نہیں کہتے کہ فلاں کا درجہ کم ہے اور فلاں کا زیادہ ہے۔ اس چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اب صحابہ کی بات سنو، اب صحابہ میں کون ہے؟ سب سے بڑے صحابی، ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے سے کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس عقیدے کو چھین نہیں سکتا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس ساری کائنات میں سب سے افضل شخص جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے ہم بالکل نہیں ہٹتے، لیکن ساتھ ہی ہم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعلق حضرت علی سے ایسے ہی ہے
جیسے ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ میرے بھائی ہیں، تو ہمیں سب کا احترام کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ کو میری ہدایت سب کو یہ ہے، اس بات کو اچھی طرح یقین کر لو، ان لوگوں کے جو اس عقیدے کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے چکر میں کبھی نہ پڑو۔ یہ سوشل میڈیا پر آج کل جو بکواس ہو رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں کوئی کرے، ہم کہتے ہیں ہم سب ان لوگوں کے دشمن ہیں، وہ ملک کو بگاڑ رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ان میں شرم اور حیا ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ کو کی توہین کرتا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو حضرت فاطمہ الزہرا کی توہین کرتا ہے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اب الحمدللہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سب کا احترام کرنا ہے ہمیں۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہم مسلمان ہی تب ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان سب کا احترام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھائی اس تعلق کی وجہ سے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور صحابہ کا احترام کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت صحابہ کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت میں نے بتا دیا، اہل بیت بار بار میں کہوں گا کہ اہل بیت یہ نہ سمجھو کہ اہل بیت صرف حضرت علی المرتضیٰ ہیں، صرف حضرت حسن اور حسین ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، یہ عقیدہ بالکل نہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت، وہ ہیں اہل بیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، حضور کی برکت سے مسلم شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضور نے دعا کی، یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، حضرت میں ٹھیک کہتا ہوں یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس واسطے ازواج مطہرات کی توہین یہ بھی اہل بیت کی توہین ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی توہین یہ بھی اہل بیت کی توہین ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی توہین یہ بھی اہل بیت کی توہین ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ قیامت کے دن صحیح حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ کیا ہوگی؟ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس واسطے یہ تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس عقیدے کو پکی طرح سمجھیں کہ سارے صحابہ کا احترام ہمارے ذمے ہے، سارے صحابہ کا احترام ہمارے ذمے ہے، ازواج مطہرات کا احترام ہمارے ذمے ہے۔ کوئی بدبخت حضرت عائشہ کو گالیاں دے یہ کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، کبھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ہو کر حضرت فاطمہ کو برا کہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ بھی بڑا بے ایمان ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کو برا کہے۔ بھائی سمجھ گئے ہو سارے؟ جو حضرت فاطمہ کو برا کہے وہ بھی بڑا بے ایمان ہے اور بڑا بدتمیز ہے، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا بھلا کہے وہ بھی بڑا بے ایمان ہے۔ اس واسطے مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں آج آپ کے سامنے یہی تقریر کروں کہ دوستو اس کی فکر کرو، لوگ ہمارے عقیدے کو بدل رہے ہیں اور ہمارے پر زور دے کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کا کچھ بیان کریں۔ نہ بھائی نہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، جس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ازواج مطہرات ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، اور وہ اہل بیت، یعنی اب اہل بیت سے عام جو بات ہوئی ہے وہ تو یہی ہے، یہ سب اہل بیت، ازواج مطہرات اہل بیت
حضرت علی اہل بیت، حضرت حسن اہل بیت، حضرت حسین اہل بیت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اور جو ان کے میں سے کسی کی توہین کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ عقیدہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے، اب ایک بات میں نے کر لی، وقت تھوڑا ہے، میں دوسری بات بھی کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، کل 9ویں تاریخ ہوگی اور پرسوں 10ویں تاریخ ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح مسئلہ یاد رکھو کہ اس 10 محرم کا یا 9 محرم کا تعلق واقعہ کربلا سے بالکل نہیں۔ یہ میں بالکل صاف کہتا ہوں، واقعہ کیوں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ تو کئی سال بعد ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد واقعہ ہوا ہے نا بھائی۔ یہ اتنا تو سمجھو نا کہ واقعہ جو ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہوا ہے وہ تو بہت بعد ہوا، یعنی کربلا کا جو واقعہ ہے۔ اور واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، اور میں کہتا ہوں حضرت عثمان ذوالنورین کی شہادت بھی نہایت مظلومانہ ہے۔ یہ دونوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس واسطے بولتے وقت، بات کرتے وقت بہت سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک میں ہمیں رہنے دو، اس ملک کو بچنے دو، اس ملک میں لڑائی جھگڑا کر کر کے اس کو دنیا نے تباہ کر دیا ہے۔ اب جو رہتی کسر ہے وہ مولوی نہ نکال دیں، ذاکر اور مولوی اس کی یہ نہ نکال دیں۔ ذاکر کچھ کہتا ہے، کوئی دوسرا کچھ کہتا ہے، کوئی تیسرا کچھ کہتا ہے، اور جو مانو اللہ کو اور مانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا آخری رسول مانو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو بھی تعلق ہے اس کا احترام کرو، وہ صحابہ ہوں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہمارا ایمان ہے۔ اور جو ان کی توہین کرے گا وہ بڑا ہی مردود ہے، وہ ملعون ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے والا سوشل میڈیا پر وہ بھی بہت برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ میں نے یہ بات ساتھ ہی یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو 2 دن آ گئے ہیں، یہ 9ویں کا دن اور 10ویں کا دن، 9ویں اور 10ویں کے دن میں، یہ 10ویں کے دن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہیں یہ 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان صحابہ نے کیوں رکھتے ہیں؟ کس واسطے کہ یہ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اس واسطے یہودی یہ روزہ رکھے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سے زیادہ ہے، میں بھی اللہ نے چاہا تو میں بھی روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پھر روزہ رکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ یہودی رکھتے ہیں تو ہم یہودیوں کی مشابہت نہ کریں، یہودیوں سے سوچ کر یہ یاد رکھ کے میرا مسئلہ یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا ہم یہودیوں کی مشابہت نہیں کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے لیکن ایک روزہ اور بھی رکھیں گے۔ ایک اس واسطے بخاری میں آیا، حدیث کی کتابوں میں آیا کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا چاہیے؟ 2 روزے رکھنے چاہیے، ایک روزہ 10 کا رکھنا چاہیے، 9 کا رکھو، اور ایک روزہ 10 کا رکھو، اور بے شک خیرات کرو، ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، دن مقرر، ایصال ثواب کرو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق دے ہم اپنے گھر میں۔ آج کل اتنے حالات خراب ہیں کہ جو بھی جس کے پاس ہے وہ خدا کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے،
اور یہ مانگنے والے جو ہیں ان کو تو بہت کچھ مل جاتا ہے، مانگنے والوں کو تو بہت کچھ مل جاتا ہے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے ایسے لوگوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج میں نے ضرور کرنی تھی، آپ کے سامنے کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔